باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لا سیما حجت اللہ علی ارضہ امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات پڑھے ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ مسلسل اس حدیث کریمہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان اگر اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو پھر وہ انسان گمراہی کی موت مرتا ہے۔ ہر انسان پر ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانے، جانے، ان سے تعلق رکھے، ان سے رابطہ رکھے۔ جب تک ان کی معرفت نہیں ہوگی عبادتوں میں لطف نہیں آئے گا، ریاضتوں میں ذائقہ نہیں ملے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اعمال پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ صرف اس کی زندگی سے اس کا ربط ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انسان کے ایک ایک عمل پر نگاہ رسول، آل رسول اور پروردگار کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اہل بیت کے لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں لوگوں کے اعمال پر گواہ بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو لوگوں کے درمیان امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے اعمال پر گواہ بنو، لوگوں کے اعمال پر شاہد بنو، اور ہمارا رسول تمہارے اوپر شاہد ہے۔ تو جب اللہ نے گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد بنا کر بھیجا ہے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ اپنے گواہ کے بارے میں جانکاری ہو کہ جس کو ہمارے اعمال پر بروز حشر گواہی دینا ہے کہ ہاں پروردگار اس نے یہ عمل انجام دیے، اس نے یہ عمل انجام نہیں دیے، تو کم سے کم اپنے گواہ کے بارے میں معرفت ضروری ہے۔ اور یہ معرفت صرف عام بندوں پر ہی واجب نہیں ہوئی کہ ہم جیسے آپ جیسے عام بندوں کے لیے ہی ہو، بلکہ خاندان رسالت میں پلنے والے دیگر اور افراد پر بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت ضروری تھی، اور وہ لوگ معرفت کے اس مقام پر تھے کہ جس کی مثال شاید ہی کہیں ملتی ہوئی نظر آئے۔ آپ دیکھیں کہ زمانے کے امام حسین علیہ السلام
جب آپ کے دور امامت ہے، جب آپ کا وقت امامت ہے، اور ہمارے امام کے لیے جو آج ہمارے وقت کے امام ہیں، ان کے لیے اپنے دور میں امام حسین علیہ السلام نے چند کلمات ایسے کہے تھے جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانے کے امام کی معرفت کیوں ضروری ہے، اور یہ ہمارا زمانے کے امام کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے امام کے بارے میں پوچھا کہ مولا، ہر کوئی، آپ کے جد کی بھی حدیث ہے، آپ کے نانا کی حدیث ہے کہ ہمارے 12 نائب ہوں گے، آخری پردہ غیب میں ہوگا، اس کی جب دور حکومت ہوگی اور اس وقت وہ حاکم بن کر آئے گا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ آپ اس زمانے کے امام کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے تب کہا تھا کہ نہیں، ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جب ان کا دور ہوگا تب ان کی ولادت ہوگی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ اور ان کے لیے کہا، انہوں نے فرمایا کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا، اپنے زمانے کے امام کی عظمت کو سمجھے، اپنے زمانے کے امام کی عظمت کو پہچانے۔ امام حسین جیسا امام کہ کائنات میں امام حسین کی مثال نہیں ملتی، کائنات میں امام حسین علیہ السلام جیسا انسان ملنا مشکل لامحال ہے۔ وہ امام یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو اپنے اس فرزند کی میں خدمت کرتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بحیثیت فرزند صرف امام زمان کے لیے جملہ نہیں کہا، بلکہ وہ امام زمان کے اس مقام کو پہچانتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اس زمانے میں، اس زمانے کے ہمارے امام کے مقام کو دنیا پر آشکار کرنا چاہتے تھے کہ اندازہ لگائے کائنات کہ جس کی خدمت کے لیے امام حسین کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں اگر ان کے زمانے میں ہوتا تو میں اپنے اس فرزند کی خدمت کرتا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر ایک باپ، اگر اسی حیثیت سے صرف دیکھا جائے کہ اگر ایک باپ یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ مجھے اگر وہ موقع مل جائے تو میں اپنے بیٹے کی خدمت کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نگاہوں میں بیٹے کا مقام کچھ اور ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام اپنے بابا جناب یعقوب کے ہاتھوں کا بوسہ دینا چاہتے ہیں، جناب یعقوب نے جناب یوسف کو روک دیا، میرے لال تم مجھ پر حق ولایت رکھتے ہو، تم میرے لال مجھ پہ حق ولایت رکھتے ہو، ہم پہ واجب ہے کہ میں تمہارا احترام کروں۔ تو بہرحال وہ یعقوب تھے، جناب یوسف تھے، لیکن اگر امام حسین جیسا امام، امام حسین جیسا امام کہ جہاں اماموں میں بھی ان کی مثال نہیں مل سکتی ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، جو عظمت رسول کی نگاہوں میں امام حسین کی ہے، جو عظمت امیر المؤمنین کی نگاہوں میں ہے، جو امام حسن کی نگاہوں میں، اور پھر امام حسین کے بعد کے اماموں کی نگاہوں میں جو امام حسین کی عظمت ہے، اس کے بعد اگر امام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو اپنے اس فرزند کی میں خدمت کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کا مقام بلند ہے، مقام بلند ہے۔ اور پھر کسی نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ آج کا دور، آپ کے زمانے کا دور بہتر ہے کہ اس دور کا دور بہتر ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ملتا ہے روایات میں کہ دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوگا، ہر طرف ستم ہی ستم ہوگا۔ تو مولا یہ بتائیے کہ جب آپ کے فرزند کی حکومت ہوگی وہ دور بہتر ہے کہ یہ دور بہتر رہے گا؟ امام نے کہا کہ اس دور سے بہتر کوئی دور نہیں ہوگا۔ امام فرماتے ہیں اس دور سے بہتر کوئی دور نہیں ہوگا، وہ دور سب سے بہتر ہوگا، اس دور کا مقابلہ کسی اور دور سے نہیں کیا جا سکتا۔ کہا مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہر دور میں ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں ظلم قائم تھا، کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہی ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو ہر جگہ سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا،
عدل ہی عدل ہوگا، انصاف ہی انصاف ہوگا، ظلم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ وہ آنے والا اپنی حکومت کو اس انداز میں قائم کرے گا کہ کائنات کے گوشے گوشے سے ظلم کو ختم کر دیا جائے گا۔ ظلم انسانوں میں بھی نہیں ہوگا، ظلم حیوانوں میں بھی نہیں ہوگا، اور عدالت کا یہ انداز ہوگا کہ ساحل پر سمندر کے کنارے جہاں شیر پانی پی رہا ہوگا وہیں بکری بھی پانی پیتی ہوئی نظر آئے گی۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد۔ جس کا دور اتنا عظیم دور ہوگا، یہاں تک ملتا ہے کہ اگر اس دور میں، یہاں تک کہا گیا کہ اس دور میں فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، لوگ تلاش کریں گے صدقات لے کر کہ کوئی غریب مل جائے اسے صدقہ دیا جا سکے، لیکن لوگوں کو کوئی غریب نظر نہیں آئے گا، ہر طرف مال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آنے والا آئے گا زمین شگاف ہو کے آواز دے گی، اے میرے مالک و مختار آپ آ گئے ہیں، اب یہ خزانہ میں آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ہر طرف جہاں جو مال ہوگا زمین کے سینے میں ہوگا، جہاں کہیں نظر آئے زمین، امام ملتا ہے یہاں تک کہ امام کا جیسے جیسے قدم بڑھے گا زمین آواز دے گی، میرے مولا میرے بھی سینے میں خزانہ ہے۔ امام خزانے کو نکالیں گے، امام آگے بڑھیں گے، پھر زمین آواز دے گی، امام پھر خزانے کو نکالیں گے، اور اتنا لوگوں میں تقسیم کر دیں گے کہ کوئی غریب، روایتیں کہتی ہیں کہ لوگ اپنے صدقات لے کے بڑھیں گے، تلاش کریں گے کہ کوئی مل جائے اسے صدقہ دے دیں، لیکن کوئی غریب موجود نہیں ہوگا۔ جہاں نظام حکومت اس انداز میں ہوگی، جہاں کوئی ایسا طریقہ نہیں ہوگا کہ جسے لوگ دولت کے لیے ظلم کرتے ہیں، لوگ منصب کے لیے ظلم کرتے ہیں، لوگ عہدے کے لیے ظلم کرتے ہیں، دولت اتنی دولت ہوگی کہ دولت کے لیے کوئی ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ امام ایسے ایسے اپنے چاہنے والوں پر عہدے پر قائم کریں گے کہ جہاں عہدے کی بھی لالچ ختم ہو جائے گی، ہر مقام پر امام کی حکومت ہوگی، ہر منزل پہ امام کی حکومت ہوگی، کوئی گوشہ ایسا نہیں ہوگا جہاں امام کی حکومت نہ ہو، کوئی ایسا مکان نہیں ہوگا جہاں امام کی حکومت نہ ہو۔ یہ ظاہری حکومت کی بات کر رہا ہوں، باطنی طور پر تو یہ کائنات کے ذرے ذرے پر حاکم ہے، لیکن ظاہری طور پر ایسی حکومت نہ رسول خدا کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ امیر المؤمنین کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ امام حسن کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ امام حسین کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ سید سجاد کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ امام محمد باقر کو میسر ہوئی، ایسی حکومت نہ امام جعفر صادق کو میسر ہوئی، یہاں تک کہ 11 اماموں کو ظاہری طور پر ایسی حکومت میسر نہیں ہوئی ہے، لیکن جب یہ آنے والا آئے گا باطناً تو کائنات کے ذرے ذرے پہ حاکم ہے ہی ہے، ظاہری طور پر بھی یہ ذرے ذرے پر حاکم ہوں گے، کوئی ان کا مثل نہیں ہوگا، یہ بے نظیر ہوں گے، بے مثال ہوں گے، ہر طرف ان کی حکومت ہوگی۔ ذرا اندازہ لگائیں جس کا حاکم ایسا ہوگا اس کی رعایا کو کیسا ہونا چاہیے، جس کا حاکم ایسا ہوگا اس کے مطیع افراد کو کیسا ہونا چاہیے، جس کا مولا ایسا ہے اس کے اطاعت گزار کیسے ہونے چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مولا ہمیں اپنے سپاہیوں میں شمار کر لیجئے گا، سپاہی بننے کے لیے اپنے وجود کو آمادہ کریے، سپاہی بننے کے لیے اپنی روح کو آمادہ کیجئے، سپاہی بننے کے لیے اپنے خیال کو آمادہ کیجئے، سپاہی بننے کے لیے اپنے اعضاء و جوارح کو آمادہ کیجئے، اس لیے کہ امام تو چاہتے ہیں کہ ہم میں ہمارا سپاہی ہو، امام چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ہمارا سپاہی ہو، لیکن اس کے لیے وجود کو تیار کرنا ہوگا، تیار کرنا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو کچلنا ہوگا، اپنے نفسیات کو کچلنا ہوگا، امام کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام چاہتے ہیں کہ ہمارا سپاہی ایسا ہو جو بے مثل ہو، ایسا ہو جو بے نظیر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے نظیر کے ماننے والے ہیں، بے مثال کے ماننے والے ہیں، کائنات میں کوئی مثال نہیں مل سکتی ہے
تو کم سے کم جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے اس کے چاہنے والے ایسے ہوں کہ اس کے آس پاس اس کی مثال نہ ملے، اس کے قریے میں اس کی مثال نہ ملے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو یہاں تک ملتا ہے امام آواز دیں گے، کہاں ہیں میرے چاہنے والے؟ جہاں کہیں امام کا چاہنے والا ہوگا، جیسے ہی کانوں میں آواز پہنچے گی، لبیک لبیک کہتا ہوا امام کی آواز پہ چل پڑے گا۔ لیکن کب؟ جب روح پاک ہوگی، جب ہمارے جسموں میں جانے والی غذا پاک ہوگی، جب ہمارا وجود پاک ہوگا، ورنہ یہاں تک ملتا ہے امام آواز دیں گے، آواز سننے کے بعد انسان انکار کر دے گا، یہ ہمارا امام نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا آقا نہیں ہو سکتا ہے، ہم نے تو کچھ اور سمجھا تھا اپنے امام کو، ہم نے تو کچھ اور جانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی روح نجس ہو جائے گی گناہوں کی بنا پر، جب انسان کے کردار غلط ہوں گے، امام کی آواز سنے گا بھی لیکن انکار کر دے گا۔ تو ہمیں کس منزل پہ جانا ہے؟ اس منزل پہ کہ جب لبیک کہتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچ جائیں، یا انکار کی منزل میں؟ تو کائنات کا کوئی چاہنے والا ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ امام آواز دیں اور ہم لبیک کہتے ہوئے امام کے قدموں میں جا گریں۔ ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ امام کی خدمت کا موقع مل جائے تو اس کے لیے اپنے وجود کو آراستہ کرے، ابھی سے آراستہ کرے۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ امام کا ظہور کبھی بھی ممکن ہے۔ جو آثار، جو نشانیاں علماء نے بیان کی ہے وہ بہت تیزی سے، خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ساری نشانیاں پے در پے پوری ہو جائیں گی۔ پے در پے سے مراد سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر 5، 8، 10 نشانیاں باقی ہیں تو آپ یہ نہ انتظار کیجئے کہ 90 نشانیاں تو 1400 سال میں پوری ہوئی ہیں، 1200 سال میں پوری ہوئی ہیں تو 10 نشانیوں میں بھی 400 سال لگ سکتا۔ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ بس لمحوں میں ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ تو جب نشانیاں ایسے پوری ہو سکتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں۔ بستر پہ موجود ہیں، تیار رہیں۔ آپ کہیں چلتے پھرتے ہیں، تیار رہیے، اس لیے کہ امام یہ بتا کے نہیں آئیں گے کہ کس وقت آنا ہے۔ جب امام آ جائیں، بستر استراحت پہ آپ ہوں، بستر اتنا پاکیزہ ہو، تکیے اتنے پاکیزے ہوں، سونے کے مقام اتنے پاکیزے ہوں کہ امام کی آواز ہمارے کانوں تک آئے، جہاں جس مقام پہ ہیں وہیں سے لبیک کہتے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں۔ جب ایسا ہوگا تو یقیناً ہم امام کے سپاہیوں میں شمار ہوں گے۔ انسان کو ہر لمحہ تیار ہونا چاہیے، ہر لمحہ تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا امام ہمیں دیکھتا ہے، ہمارے امام کی نگاہیں ہم پہ ہوتی ہیں۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ انسان اگر گنہگار ہو گیا ہے، اگر اس سے گناہ ہوئے ہیں تو پھر اسے امام کی خدمت میں اپنے وجود کو پہنچانا چاہیے، اس انداز میں کہ امام کی بارگاہ میں عہد کرے، مولا جو ہوا اسے معاف کیجیے، آپ کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ ہمارے گناہوں کو بخشیے، میں عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد گناہ نہیں ہوں گے۔ شاید اگر میرے ذہن میں چونکہ نہیں ہے، شاید میں نے واقعات کے درمیان نقل کیا ہو کہ ایک عالم دین تھے، انتقال ہو گیا ان کا، بڑے عالم دین تھے، انتقال ہو گیا ان کا، مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عالم دین کا انتقال ہو گیا، ان کا ایک جواں فرزند تھا، وہ بھی تھوڑی بہت علمی صلاحیت کے ساتھ دین کے علوم کو حاصل کر رہا تھا، لوگوں نے سمجھا ٹھیک ہے اتنے بڑے عالم دین کا فرزند ہے تو یہ بھی پڑھا لکھا ہوگا، اس نوجوان کو امامت کے لیے مسجد میں معین کر دیا، مسجد میں معین ہو گیا۔ چونکہ صلاحیت بہت اچھی نہیں تھی، جانکاری بہت اچھی نہیں تھی، تھوڑا بہت جانکاری تھی، لیکن لوگوں نے سمجھا اتنے بڑے عالم دین کا بیٹا ہے تو یقینی طور پر جانکاری ہوگی، لوگوں نے امامت کا عہدہ اسے دے دیا، وہ اپنا امامت کا عہدہ چلتا رہا۔ لیکن جب لوگوں کے سوالات ہونے لگے،
مسائل پوچھے جانے لگے تو وہ نوجوان خود جب بعد میں شرمندہ ہوا تو اس نے بیان کیا کہ بعض سوالات ایسے ہوتے تھے جس کی جانکاری مجھے نہیں ہوتی تھی، مجھے اس کا جواب پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے لیے انہیں اپنے اعتبار سے جواب دے دیا کرتا تھا۔ میں اپنی عزت بچانے کے لیے کہ بھائی لوگوں نے عالم دین سمجھا ہے، محترم سمجھا ہے، تو کہا اس کو بچانے کے لیے میں اسے جواب دے دیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے سال ہا سال کئی سال گزر گئے اور لوگوں کے سوالات کا جواب کبھی کبھی غلط بھی دیتا تھا میں، لیکن دے دیا کرتا تھا اور لوگ چلے جایا کرتے تھے، چونکہ ایک میں ہی عالم دین وہاں شمار کیا جاتا تھا۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک چیز یاد رکھیں، خود معصومین کے احادیث میں ہے کہ بہرحال عالم دین بھی آپ کے درمیان ہے، پوچھئے گا، سوال کیجئے گا، کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ریش سفید ہونے لگیں تو گناہوں کے سلسلے میں خبردار ہو جانا۔ ہر صورت میں انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، ہر صورت میں انسان کو گناہ سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں کہ جب تمہاری داڑھی، تمہارے سر کے بال سفید ہونے لگیں تو تمہیں خبردار ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اب جو تم گناہ کرو گے تو اس کی سزا اور سخت ہو جائے گی، اس کی سزا اور سخت ہو جائے گی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی داڑھی کے چند بال سفید ہو گئے۔ اس نے دیکھا، کہا کہ میں اب اس منزل میں آ گیا ہوں جہاں گناہوں کی پکڑ اور تیز ہو جاتی ہے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا تو اس نے کہا میں روز کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں، میں غلط جواب دیتا ہوں، میں کم علم ہوں، لوگ مجھے عالم سمجھتے ہیں، ان کے اعتبار کو روز میں ٹھیس پہنچاتا ہوں۔ اس نے عہد کیا کہ کل میں اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے قبول کر لوں گا۔ صبح ہوئی، لوگوں کے سامنے اس نے گناہ کو قبول کیا، کہا کہ ابھی تک آپ لوگ دھوکے میں تھے، میں نے بہت سارے مسائل آپ کو میں نے غلط بتایا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ ایک عالم نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا علم رکھا تھا، ابھی تک اس نے ہمیں سال ہا سال سے بیوقوف بنا رکھا تھا، دھوکہ دیتا رہا، غلط مسائل بیان کرتے رہے، عوام غصے میں خوب پیٹا، خوب مارا اسے اور وہاں سے نکال دیا، گاؤں سے نکال دیا گیا۔ گاؤں سے چلا، باہر نکلتے نکلتے ایک مقام پر ایک روشن چہرے والے شخص سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ یہ کیا حال بنائے رکھے ہو؟ اس نے کہا بھائی کیا بتاؤں، کل تک جب میں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا تو لوگ میری عزت بھی کر رہے تھے، لوگ میرا احترام بھی کر رہے تھے، جب میں نے ان کے سامنے اپنے گناہوں کو قبول کیا تو لوگوں نے یہ حال میرا بنا دیا ہے۔ یا کس بات پہ تم مارے گئے ہو، کس بات پہ تمہارا یہ حال کیا گیا ہے؟ پورا واقعہ بتایا گیا کہ اچھا اس کم علمی کے بنا پر تمہارا یہ حال کیا گیا ہے، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب جہاں لوگ تمہیں عالم سمجھ رہے تھے تم کم علم تھے، تو تم ان کے اس سمجھ کے اعتبار سے اپنے وجود کو کر لو، یعنی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو تاکہ تم عالم ہو جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے یہ کہاں سے ممکن ہے، کہاں علم حاصل کروں؟ نوجوان سے اس روشندار چہرے والے شخص نے کہا فلاں عالم دین کے پاس چلے جاؤ، فلاں مقام پہ رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تمہیں تعلیم دے، تمہیں علم دے، تمہیں سکھائے۔ وہ نوجوان اس شخص کے پاس گیا، کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں، مجھے کچھ سکھائیں، مجھے کچھ پڑھائیں۔ اس عالم دین نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پورے وقت کہیں نہ کہیں میں مشغول ہوں تعلیم دینے کے سلسلے میں۔ بزرگ عالم دین، بڑے عالم دین تھے، کہا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر میں مشغول ہوں، اس لیے کوئی وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مایوس ہو کے واپس ہو رہا تھا کہ پھر اسی روشن چہرے والے انسان سے ملاقات ہوئی۔ کیا ہوا استاد، راضی ہوئے تمہیں پڑھانے کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہیں تعلیم نہیں دے سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس روشن چہرے والے انسان نے کہا جاؤ اور ان سے کہنا کہ نماز سے پہلے جب آپ مسجد میں آتے ہیں، جو 10 منٹ 15 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، اس وقت میں مجھے تعلیم دیجیے۔ وہ نوجوان گیا،
اور کہا کہ آپ نماز سے پہلے اتنی دیر پہلے آپ حاضر ہو جاتے ہیں مسجد میں، یہ وقت جو آپ کا خالی ہے اس وقت میں مجھے آپ تعلیم دیجئے۔ اس نے کہا ہاں بھئی یہ بات تو تم نے صحیح کہی، عالم دین نے کہا کہ یہ وقت میرے پاس خالی رہتا ہے، ٹھیک ہے میں تم کو کل سے تعلیم کا سلسلہ تمہارا شروع کرتا ہوں۔ نوجوان آ گیا۔ دوسرا دن ہوا جب وہ استاد محترم کے پاس پہنچا علم حاصل کرنے کے لیے، تو استاد نے کہا کہ کل آئیے گا، اس لیے کہ آج جس کتاب سے میں تمہیں تعلیم دینا چاہتا تھا وہ کتاب بہت ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے ملی نہیں ہے، اس لیے کل آئیے گا تاکہ میں کتاب تلاش کر لوں، اس کتاب سے بھی تمہاری تعلیم کا سلسلہ کروں۔ نوجوان پھر واپس ہوا، اس روشن چہرے والے انسان سے پھر ملاقات ہوتی، کیا ہوا، تمہارا درس شروع ہوا کہ نہیں ہوا، تمہاری تعلیم شروع ہوئی؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ استاد محترم نے یہ کہا ہے۔ اس روشن چہرے والے انسان نے کہا جاؤ اور اپنے استاد سے کہو کہ جس کتاب کو تم تلاش کر رہے ہو تمہاری لائبریری کے فلاں خانے میں فلاں کتاب کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ نوجوان واپس گیا اور اس نے کہا استاد محترم جس کتاب کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ لائبریری کے فلاں خانے میں فلاں کتاب کے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ استاد نے دیکھا اس نوجوان کے چہرے کو، سمجھ گئے کہ اس کا رابطہ کہیں اور سے ہے، سمجھ گئے اس کا رابطہ کہیں اور سے ہے۔ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے معلوم کہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ نماز سے پہلے میرے پاس وقت موجود ہے؟ تمہیں کیسے معلوم کہ میری کتاب جب تک ابھی تک تم نے میری لائبریری بھی نہیں دیکھی ہے؟ تمہیں کیسے پتا کہ میری وہ فلاں کتاب فلاں مقام پہ رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شخص ہے جس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ، جب ان سے ملاقات کرنا تو ان کو میرا سلام کہنا۔ عالم دین کہتے ہیں کہ جب ان سے ملاقات کہنا تو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا کہ حضور آپ مجھے کب دیدار بخشیں گے؟ نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، درس و تدریس ہوئی، واپس ہوا، پھر اسی روشن چہرے والے انسان سے ملاقات ہوئی۔ ہو گئی تمہاری تعلیم، ہو گیا تمہارے تعلیم کی شروعات، کیا تم نے ابتدا کر دی؟ جی فلاں مقام پہ وہ کتاب موجود تھی۔ کہا لیکن میرے استاد محترم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جواب سلام دیا، اور کچھ کہا؟ کہاں اتنا کہا ہے کہ پوچھ لینا کہ کب آپ ہمیں دیدار بخشیں گے؟ اس روشن چہرے والے نے کہا کہ ان سے جا کے کہہ دینا کہ میں تم سے راضی ہوں، لیکن جب میں چاہوں گا تم سے ملاقات کر لوں گا۔ امام نے کوئی وقت نہیں بتایا، کہا جب میں چاہوں گا تم سے ملاقات کر لوں گا۔ اب یہی ایک لمحے کے لیے آپ کو روکوں گا کہ ذرا اندازہ لگائیں، ایک عالم دین جو اپنے عمل سے لوگوں کو درس و تدریس دے رہا ہے، کم سے کم امام نے ان سے آگے نہیں کہا، لیکن اس نوجوان سے کہا کہ کہہ دینا کہ میں ان سے راضی ہوں، کہہ دینا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ اب پھر دوسرا پہلو دیکھیے کہ یہ نوجوان جب تک اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا امام سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جیسے ہی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ اب گناہ نہیں کروں گا، اس نے ایک قدم اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا گناہوں سے دور کرنے کے لیے، امام نے آ کے ہاتھ تھام لیا، یہاں تعلیم حاصل کرو، ایسے تعلیم حاصل کرو، اس مقام پہ تعلیم حاصل کرو۔ جب تک امام نے اس کو اس منزل پہ نہیں پہنچا دیا تب تک امام اس سے ملاقات کرتے رہے، کبھی کسی بہانے ملاقات کیا، کبھی کتاب کے بہانے ملاقات کیا، کبھی استاد تک پہنچانے کے بہانے ملاقات کیا۔ یعنی انسان صرف اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پہنچا کر عہد کر لے کہ مولا اب گناہ نہیں ہوگا، امام خود مدد کرنے چلے آتے ہیں۔ میں مسلسل پہلی تقریر سے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام سے ملاقات کرنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجبات کو چھوڑیے نہیں، حرام کے قریب نہ جائیے، بس امام خود ملاقات کریں گے۔ اب دیکھیں کہ چند دنوں میں کتنی مرتبہ امام نے اس سے ملاقات کی، کئی مرتبہ امام سے ملاقات کی، اسے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارا زمانے کا امام ہوں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زمانے کا امام آتا ہے، ملاقات کر کے چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے
ہم اپنے آپ کو ہر لمحہ تیار کریں، کہیں ایسا نہ ہو چلتے چلتے کسی بازار میں امام سے ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی مجلس میں ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کسی اور مقام پہ ملاقات ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جب ہم اپنی دکان پہ موجود ہوں امام سے ملاقات ہو جائے۔ اس لیے ہر لمحہ ہمارے ذہن میں امام ہونا چاہیے۔ جب امام ہوگا تو ہر مقام پر ایمانداری ہوگی، جب ایمانداری ہوگی تو جب امام ہم سے ملاقات کریں گے تو امام کہیں گے ہاں میں اس سے راضی ہوں۔ بس یہی ایک جملہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ امام کہہ دیں کہ میں اس سے راضی ہوں، نجات پکی ہے۔ پھر اگر امام نے کہہ دیا کہ میں راضی ہوں تو امام اگر راضی ہے تو پھر امیر المؤمنین راضی ہیں، امیر المؤمنین راضی ہے تو رسول خدا راضی ہیں، رسول خدا راضی ہے تو اللہ راضی ہیں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے پھر اسے کسی اور کے رضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہر وہ عمل کیا جائے جس سے امام راضی ہو۔ ایک ایک ہم گنہگار ہیں، یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی عمدن ہوتی ہے، کبھی سہون ہوتی ہے، لیکن اپنی غلطیوں پر ہم اقرار کرتے ہوئے امام کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ یہ ایسے افراد ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، یہ ایسے افراد ہیں کہ ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے بھی جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں، جب شرمندگی کے آنسو ہمارے رخسار پہ ہوتے ہیں، ہمارا امام خود بڑھ کے ہمیں سہارا دیتا ہے۔ امام راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے تم نے گناہ کر دیا لیکن تم اس پر شرمندہ تو ہو، تمہیں اقرار تو اس بات کا ہے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ اور جب اقرار کی اس منزل میں، شرمندگی کی اس منزل میں انسان ہوتا ہے تو امام خوشنود ہوتے ہیں۔ اور آپ جانیں، اور اگر معرفت کی اس منزل کو دیکھنا ہے کہ جس منزل کو امام ہم سے طلب کرتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں اس چیز کو، مسلسل کہہ بھی رہا ہوں کہ ایک ایک عمل کے سامنے اگر امام ہمارے سامنے ہو تو پھر یقیناً ہمارے بہت سے اعمال جس کو ہم سہون بھی غلطی کی جانب لے جاتے ہیں، جب امام نگاہوں کے سامنے ہوں گے تو ہمارا قدم غلطیوں کی جانب جاتے ہوئے تھر تھر آئے گا۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں امام کی معرفت میں سب سے اعلیٰ مقام پر جو شخص پہنچا اس کا نام ہے عباس جری۔ امام کی معرفت میں جو سب سے اعلیٰ مقام پہ تھے، سب سے بلند مقام پہ تھے، جو معرفت کی معراج پہ تھے، وہ کوئی اور نہیں عباس جری ہے۔ جس مقام پہ آپ کی معرفت ہے، حضرت عباس جری کی زندگی سے معرفت سیکھی جا سکتی ہے۔ 13 سال یا 10 سال یا 14 سال کی عمر لکھی جاتی ہے عباس غازی کی، جب جنگ صفین میں تھے۔ جنگ صفین، اس کے بعد تاریخ میں مجھے کوئی ایسی جنگ نظر نہیں آئی کہ جہاں جناب عباس غازی نے جنگ کی ہو، جہاں آپ نے کوئی جنگ کی ہو لیکن آپ کی شجاعت کا لوہا کائنات مان رہی تھی۔ جنگ صفین میں جنگ دیکھی تھی آپ کی، ایسی تلوار چلانی، ایسی قوت بازو، ایسی شجاعت کی امیر المؤمنین مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرے لال، تمہاری کاٹ تو علی کی کاٹ کی طرح ہے، تمہارے تلوار چلانے کا ہنر تو علی کی طرح ہے، میرے لال تمہارے بازو میں میری طاقت ہے۔ اور امیر المؤمنین نے کہا عباس تم صفین جاؤ لیکن چہرے پہ نقاب ڈال کے جاؤ۔ جب عباس غازی صفین کے میدان میں اترے، ہر طرف سے الامان الحفیظ کی صدا بلند تھی، یا علی آپ میدان جنگ میں چلے آئے، الامان الحفیظ آپ تلوار کو روک لیجئے ورنہ اس میدان میں سر ہی سر ہوں گے۔ امیر المؤمنین پیچھے سے آگے بڑھے، جسے تم علی سمجھ رہے ہو وہ علی نہیں عباس ہے۔ اندازہ لگائیں کس کیفیت میں جناب عباس نے تلوار چلائی ہوگی، جبکہ امیر المؤمنین کے لیے ملتا ہے کہ جہاں تلوار لگتی تھی 2 حصوں میں انسان تقسیم ہو جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عباس جری کی بھی تلوار نے وہی کام کیا تھا، تبھی تو کاٹ سے بھی دنیا نہیں پہچان پائی۔ جس عباس جری کے بازو میں اتنی طاقت ہو،
جس کی تلوار علی کی تلوار کی طرح چلتی ہو، اگر اس کے سامنے، اس بہادر کے سامنے، اس شجاع کے سامنے کوئی ان کے گھر میں کسی کی توہین کرے اور عباس جری کا ہاتھ قبضے تلوار پر جا کے امام کی نگاہیں دیکھتی ہے، نگاہیں کہتی عباس جنگ نہیں کرنی، عباس جری کے ہاتھ تلوار سے ہٹ جاتے ہیں۔ عباس شجاعت تو یہ کہہ رہی ہے، طاقت تو یہ کہہ رہی ہے، تلوار نکالو، لاشوں کے انبار لگا دو، اس لیے کہ تمہارے مولا کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک جانب تیروں کی بارش ہے، ایک جانب حسین کی نگاہ ہے، عباس جنگ نہیں کرنی ہے۔ اندازہ لگائیں کیا شجاعت تھی، کیا غیظ تھا، کیا جلال تھا، لیکن ایک نگاہ امامت نے جلال عباس کو روک دیا، غیظ عباس کو روک دیا، شجاعت عباس کو روک دیا۔ جناب عباس غازی نے حملہ نہیں کیا۔ جب جناب حر جری نے امام حسین کے گھوڑے کے لجام پر ہاتھ ڈالا تھا، اس وقت عباس جری کے ہاتھ لوگوں نے دیکھا کہ قبضہ تلوار پہ موجود ہے۔ عباس چاہتے ہیں کہ تلوار نکالے، حر کے تن سے سر کو الگ کر دیں، لیکن حسین کی نگاہ نے عباس کو روکا، میرے بھائی جنگ نہیں کرنا ہے، حر کو چھوڑ دو۔ عباس جری نے تلوار کے قبضے سے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا۔ اب اندازہ، اور جب میدان کربلا میں عباس جری پہنچتے ہیں اس وقت معراج معرفت نظر آتی ہے، ورنہ بازو کی مچھلیاں کہہ رہی تھی عباس کربلا کے نقشے کو پلٹ کے رکھ دو، عباس کی طاقت کہہ رہی تھی کہ یہ کوفی و شامی کوئی بچ کے جانے نہ پائیں، جرت عباس کہہ رہی تھی، تلوار عباس کہہ رہی تھی کہ اے شیر دلاور تم علی کے بیٹے ہو، آج تمہیں وہ جنگ کرنی ہے کہ قیامت تک تمہاری جنگ دنیا بھولنے نہ پائے۔ لیکن حسین کی نگاہ امامت عباس کے قوت کو، عباس کے غضب کو روک دیتی ہے، اور انتہائی معرفت تب ہوتی ہے کہ جب ترائی کے کنارے عباس جری نے حسین مظلوم کے خیمے کو نصب کرنا شروع کیا۔ پسر سعد نے آواز دی عباس، یا ملتا ہے کہ کسی سپاہی نے آواز دی کہ عباس یہ خیمے یہاں سے ہٹاؤ، یہاں ہمارے خیمے نصب کیے جائیں گے، اپنے خیموں کو یہاں سے ہٹاؤ، ترائی میں ہمارے خیمے ہوں گے۔ مولا خیموں کی کھوٹیوں کو نصب کر رہے تھے، غیظ کی کیفیت میں نگاہ اٹھتی ہے، کیا کہا تم نے؟ میں اپنے مولا کا خیمہ یہاں سے ہٹاؤں؟ کس میں اتنی طاقت ہے، کس میں اتنی جرأت ہے جو خیمہ حسین کو یہاں سے ہٹا دے؟ جسے حیات سے محبت نہیں، جسے زندگی سے محبت نہیں، وہ آگے بڑھے اور آئے خیمہ امام حسین کو ہٹا دے۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ آواز آتی ہے، جناب فضہ کہتی اے عباس جری تمہیں تمہاری بہن یاد کر رہی ہے۔ عباس جری نے تلوار نکالی، زمین پہ خط بنایا، مجھے میری شہزادی نے یاد کیا ہے، تم کہہ رہے ہو حسین مظلوم کا خیمہ یہاں نہیں رہے گا، تو آؤ جس میں طاقت ہو اس خط کو پار کر لے۔ میں خیمے میں جا رہا ہوں، میں خیمے سے واپس آؤں تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کس میں جرأت ہے، کس میں طاقت ہے جو میری کھینچی ہوئی خط کو پار کر لے۔ یاد رکھے جس نے یہ گستاخی کی اس کے جسم پہ سر موجود نہیں رہے گا۔ عباس جری خیمے سے جب واپس آتے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہے، بس زینب اولیاء مقام نے اتنا ہی کہا تھا عباس حسین جنگ نہیں چاہتے۔ قسم خدا کی معرفت امامت کی معراج کو چھو لیا تھا جناب عباس جری نے، ورنہ ایک بہادر کے لیے تلوار نکال کر میدان میں کود جانا آسان تھا، اور اس وقت جہاں للکار کے غازی آیا ہو، ہے کسی میں طاقت جو آئے خیمہ حسینی کو یہاں سے ہٹا دے، ہے کسی میں طاقت جو آئے اور اس خط کو پار کر دے۔
ذرا کیفیت کیا رہی ہوگی عباس جری کی، لیکن معرفت امام دیکھیے، امام کا حکم نہیں تو خط کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا ہے، خیمے کی کھوٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑا ہے۔ اور جب شب عاشور جناب زہیر بن قین نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں تمہارے بابا نے کس لیے مانگا ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لیتے ہیں جناب عباس جری، آواز دیتے ہیں زہیر قین تم مجھے شجاعت یاد دلا رہے ہو، اے زہیر قین کل بس اتنا کرنا کہ میرے آقا سے اجازت دلا دینا، پھر میں تمہیں دکھاؤں گا میرے بابا نے مجھے کس لیے مانگا ہے۔ اور ملتا یہی ہے کہ پوری رات عباس جری نے اپنی تلوار کو صیقل کیا ہے، دھار دیا ہے، مولا نے مدینے میں روکا، حر کی گستاخی پہ روکا، فرات کے خیمے نصب ہونے سے روکا، لیکن کل تو وقت جنگ ہے، میرا مولا اجازت دے گا، پھر میں بتاؤں گا دنیا کیسے جنگ کرتی ہے۔ لیکن اندازہ لگائیں کہ جس شیر کے دل میں سالوں سے یہ ارمان پل رہا تھا کہ مجھے کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، جب آئے آقا مرنے کی اجازت دیجئے، حسین نے کہا عباس کہاں جانا چاہتے ہو؟ آقا جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا عباس تلوار مجھے دے دو، عباس تلوار مجھے دے دو۔ قیامت ہو گئی تھی، جس شیر نے رات بھر اسے صیقل کیا ہو کیا گزری ہوگی۔ عباس جاؤ تم پانی لینے جاؤ، اسے تمہیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے۔ عباس جری ہے کہ غیظ اور غضب یہ کہتا ہے کہ عباس میدان میں جاؤ سب کو قتل کر دو، لیکن امام چاہتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو معرفت امام دیکھیے کہ آپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نہیں نکلا، مولا کیا کہہ رہے ہیں آپ، تلوار کے بغیر بھی کوئی جنگ کرتا ہے۔ حسین نے تلوار مانگی، عباس نے تلوار دے دی۔ جاؤ میرے بھائی جاؤ، سکینہ کے لیے پانی کی سبیل کرو، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ یہ معرفت امام سیکھنی ہے تو عباس جری سے سیکھیے۔ حسین مظلوم جب اجازت دے چکے، خیمے کے قریب آئے، آواز دی میری شہزادی، میری آقازادی، میری سکینہ اپنا مشکیزہ لے کے آؤ، اب تمہارا امو پانی لینے جا رہا ہے۔ سکینہ دوڑتی ہوئی اپنے مشکیزے کو لے کے آئیں، چچا کو دیا۔ عباس جری چلتے ہوئے خیمے جناب زینب علیہ مقام کے قریب آئے، سر جھکا کے آواز دی شہزادی میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ شہزادی عباس اب مقتل کی اجازت چاہتا ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ کس دل سے زینب علیہ مقام نے اجازت دی ہے، ہاں اتنا ضرور ملتا ہے جب عباس جری کے قدم مقتل کی جانب بڑھے زینب کا سر جھک گیا، علی کی بیٹی کا سر جھک گیا۔ علی کی بیٹی کے سر جھکنا تھا، بیویاں پریشان ہو گئیں، تڑپ کے آواز دیتی ہے شہزادی آپ کا یہ سر جھکا کیوں ہے، آپ کا سر کیوں جھکتا؟ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام نے کہا بیوی ہو علی کی بیٹی کو معاف کرنا، علی کی بیٹی کو معاف کرنا، علی کی بیٹی تم سے شرمندہ ہے۔ بیویاں تڑپ جاتی شہزادی یہ کیا قیامت کر رہی ہے، یہ کیا غضب ہو رہا ہے، آپ ہم سے کیوں معافی مانگ رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب علیہ مقام کہتی ہے جب ہم مدینے سے چلے تھے تو میں نے تم میں سے ہر ایک کے پردے کی ضمانت لی تھی، لیکن جس جری کے بھروسے ضمانت لی تھی وہ عباس مقتل جا رہا ہے، ارے صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ عباس جری مقتل کی جانب بڑھے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی سکینہ خیمے سے نکلی، دوسرے خیمے میں پہنچی، بچوں کو آواز دی بچوں بہت پیاسے ہو،
لیکن اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ ایک ایک خیمے میں یہ چھوٹی سی بچی سکینہ جاتی ہے اور کہتی ہے بچوں اب تم پیاسے نہیں رہو گے۔ ارے میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ بی بی سکینہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بیوی بچوں سے کہتی ہے اپنے اپنے کوزے لے کر میرے خیمے میں آ جاؤ، میرا امو پانی لینے جا رہا ہے، اب تمہاری پیاس مٹ جائے گی۔ ایک مرتبہ عباس جری مقتل میں پہنچے، وہ وقت بھی آیا کہ جب آواز دی آقا غلام کی خبر لیجئے۔ عباس جری کے قریب پہنچے، بھائی نے بھائی سے گفتگو کی۔ جناب عباس جری نے وصیت کی میرے سید و سردار میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ ہر کسی کا جنازہ خیمے میں آیا لیکن عباس جری کا جنازہ خیمے میں نہیں آیا۔ مولا میں اپنی لاڈلی سے شرمندہ ہوں۔ حسین مظلوم چلے، علی اکبر نے عباس جری کا علم اٹھایا، خیمے کی جانب بڑھے، دور سے علم آتا ہوا۔ بی بی نے دیکھا، آواز دی بچوں میں نہ کہتی تھی کہ میرا چچا پانی لینے گیا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے علم عباس قریب ہوتا گیا۔ اب جو سکینہ جو منظر دیکھتی ہے تڑپ کے علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی ہے، بھیا آپ علم کیوں لے کر آئے، میرا چچا کہاں ہے؟ علماء کہتے ہیں علی اکبر بولے نہیں، بس حسین کی جانب اشارہ کر دیا۔ سکینہ بابا کے دامن سے لپٹتی ہے، حسین مظلوم نے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ بابا بابا بھیا علم کیوں لے کر آئے، میرا چچا کہاں ہے؟ حسین مظلوم نے کہا میری لاڈلی اب تمہارا چچا واپس نہیں آئے گا۔ اے سکینہ چچا مارا گیا۔ سکینہ نے فرات کا رخ کیا، امو چلے آئیے، سکینہ پانی نہ مانگے گی، امو چلے آئیے، سکینہ پانی نہ مانگے گی۔ علم عباس خیمے میں پہنچا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ غربتا واہ مصیبتا واہ عباسا کی صدا بلند تھی۔ ایک کوہرام تھا، عباس جری کا علم، سکینہ و زینب و ام کلثوم۔ ولعنت اللہ قوم الظالمین لسم قضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے، معصومین کا واسطہ کہ جو لوگ کربلا نہیں گئے انہیں کربلا جانے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ محبان اہل بیت کی عزت و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں بھی ظاہر امام حسین بننے کا شرف عطا فرما۔ بار اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والی و وارث سید و مختار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین۔